الأجل مولا مولا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرنے سے پہلے زمانے کے امام اور وارث تاجدار غدیر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی بارگاہ میں تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد تمام شیعیان عالم اسلام کی خدمت میں اور خود مسلمانوں کی خدمت میں اور آپ تمام ناظرین کرام کی خدمت میں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر قائم رکھے. یہ آپ کے سامنے جو مشہور و معروف خطبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیش کیا جانے والا ہے اور جس کی سعادت مجھے ملی ہے، یہ خطبہ غدیر کے نام سے مشہور ہے، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 ذی الحج غدیر خم کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ واپس حج سے آ رہے تھے تو خداوند عالم نے جناب جبریل کے ذریعے پیغام بھیجا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے جس کا حکم آپ کو دیا جا چکا ہے اور جو آپ کی طرف نازل کیا جا چکا ہے. تو حضور اکرم نے سارے مجمع کو غدیر خم کے میدان میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد دوپہر کے وقت میں اس میدان میں طویل خطبہ دیا، اور خطبے میں ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد آپ نے لوگوں سے قرار لیا، کیا مومنین الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں کے اوپر تم سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، ہاں یا رسول اللہ. تب آپ نے جب مولا کے اس معنی میں، سرپرستی کے معنی میں، ولی کے معنی میں، حاکم کے معنی میں اقرار لے لیا، تب آپ نے فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی ابن ابی طالب مولا ہیں. اسی خطبہ غدیر کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یہ بہت ہی مشہور و معروف خطبہ ہے جس کو عالم اسلام میں تمام محدثین نے، دانشوران نے اور متکلمین نے اور مفسرین نے اسے جگہ دی ہے اپنی کتابوں میں، اور اتنا معتبر خطبہ ہے اور اتنی معتبر یہ حدیث غدیر ہے کہ جس کو حضرت نے امیر المومنین علیہ السلام کی جانشینی اور خلافت کے لیے بیان فرمایا ہے. اس حدیث کو 120 اصحاب پیغمبر نے نقل کیا ہے، جبکہ کسی بھی ایک حدیث کے لیے اگر 2-4 صحابی کیا ایک صحابی نے بھی اگر بیان کیا ہے تو وہ بھی معتبر ہو جاتی ہے، چجائی کے 120 صحابی. اور اسی طریقے سے اہل سنت کے معتبر علماء، محدثین، مورخین نے نقل کیا ہے. ہم چند لوگوں کے نام یہاں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد اصل خطبہ اس کا ترجمہ پیش کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنی معتبر حدیث غدیر ہے. الحمدللہ کہ خود ہندوستان میں جو ابقات الانوار لکھی گئی ہے کتاب،
جس میں اہل بیت علیہ السلام کے مناقب اور فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ علامہ امام المتکلمین میر حامد حسین ہندی لکھنوی نے، اور اس کے بعد آپ کے فرزند ارجمند سید ناصر الحسین ناصر الملہ اور اس کے بعد سعید الملت نے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جو عالم اسلام میں ایسی معتبر کتاب اور شاہکار اور حجت مذہب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی معرکۃ العرا کتاب ہے۔ اس میں بھی تمام سند کے ساتھ اس حدیث غدیر کو پیش کیا ہے، اور جس کا کوئی جو انکار نہیں کر سکتا۔ مورخین نے اس حدیث کو جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، وہ سب سے پہلے بلازری، جنہوں نے انصاب الاشراف میں، ابن قتیبہ دینوری نے المعارف الامام و سیاسہ میں، طبری نے کتاب غدیر میں، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں۔ محدثین میں دیکھیے کہ محمد ادریس شافعی نے، اور احمد ابن حنبل نے مسند میں، ابن ماجہ نے اپنے سنن میں، ترمذی نے اپنی صحیح میں۔ مفسرین کی دنیا میں آ جائیے تو طبری نے اپنی تفسیر میں، ثعلبی نے اپنی تفسیر میں، واحدی نے، فخر رازی نے۔ متکلمین کے میدان میں آئیے تو قاضی ابو بکر تمہید میں نقل کرتے ہیں، قاضی عبد الرحمن ایجی شافی المواقف میں، شریف جرجانی شرح مواقف میں، قوشجی شرح تجرید میں۔ صاحبان لغت نے بھی اگر اس معنی کو بیان کیا ہے حدیث غدیر میں مولا کے، تو وہاں پر بھی انہوں نے سرپرستی کے معنی کو بیان کرتے ہوئے لغت میں بھی درج کیا ہے، جیسے ابن اسیر نے نہایہ میں، اور اسی طریقے سے دیگر تمام لوگوں نے اس معنی کو نقل کیا ہے۔ حافظ، ایک بات عرض کروں اس کے بعد میں پیش کروں کہ حافظ قندوزی نے ینابیع المودہ کے جلد 1 میں صفحہ 114 پر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ امام الحرمین علی ابن محمد ابن ابی الحال الجوینی، جو ابو حامد غزالی کے استاد، انہوں نے کہا میں نے بغداد میں ایک جلد ساز کے پاس ایک کتاب دیکھی جس میں غدیر خم کی روایتوں کا تذکرہ تھا۔ اس پر لکھا ہوا تھا حدیث رسول من کنت مولا ہو فعلی مولا کے سلسلے کی 28ویں جلد، اس کے بعد 29ویں جلد شروع ہوگی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 28 جلدوں میں حدیث غدیر کو بیان کیا اور اس کے راویوں کو وہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو یہ خطبہ غدیر کے جس کو حضور اکرم نے لوگوں کے سامنے بھرے مجمع میں، صحابی کے مجمع میں، جسے دوپہر کے وقت میں 18 غدیر 18 ذی الحجہ کے موقع پر آپ نے اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں اسے آپ کے سامنے ترجمے کی شکل میں پیش کر رہا ہوں پورا خطبہ، مگر چونکہ پورا خطبہ طویل ہے اس کو ایک بار میں نہیں پیش کر سکتا ہوں، یعنی سہولت کے لیے میں نے یہ کام کیا کہ اسے چند قسطوں میں سے پیش کروں تاکہ آپ بھی اسے سننے کی توفیق حاصل کر سکیں اور حوصلہ بھی ہو۔ اور اسی لیے اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ہم سب کو خطبہ غدیر سننے، یاد کرنے اور اسے لوگوں کے سامنے نشر کرنے اور عام کرنے کی توفیق ملے، تاکہ اس پیغام کو کہ جس میں خود حضور اکرم نے فرمایا کہ ہر شاہد اور حاضر کی ذمہ داری ہے کہ وہ غائب تک یہ پیغام پہنچا دے، تو میں اس خطبے کو اسی عنوان سے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم سب کو تبلیغ غدیر اور تبلیغ ولایت کی توفیق حاصل ہو جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے لیے ساری حمد ہے جو اپنی ذات کے واحد ہوتے ہوئے بلند و برتر اور سب پر غالب ہے، اور فرد و منفرد ہوتے ہوئے سب سے قریب ہے۔ اپنی شان سلطانی میں
اس جلالت کا اور اپنے اصول جہانی میں، جہاں بانی میں اس عظمت کا مالک ہے جو اسے خود اور مستقل طور سے حاصل ہے۔ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، وہ اپنی جگہ ہوتے ہوئے ہر جگہ ہے، وہ ساری خلقت پر اپنی قدرت اور اپنی دلیل و حجت سے غالب ہے، وہ عزت و بزرگی والا ہے اور ہمیشہ سے لائق ستائش اور صاحب ذات والا صفات ہے، اور ہمیشہ کے لیے تمام بلند چیزوں کا پیدا کرنے والا اور تمام بچھی ہوئی چیزوں کا بچھانے والا ہے، بلند و پست کا خالق، زمینوں اور آسمانوں کی باغ ڈور اسی کے دست و قدرت میں ہے۔ عظمت پروردگار کے بارے میں پھر آپ نے اعلان فرمایا، پاک و پاکیزہ ہے اس کی ذات، سب اس کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ رب ہے ملائکہ اور روح کا، ساری مخلوق پر فضل و احسان کرنے والا اور ان پر جو قرب حاصل کرے زیادہ سے زیادہ جود و بخشش کرنے والا، ہر آنکھ اس کی نظر میں ہے اور آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، کریم اور بردبار ہے، اس کے کام آہستگی سے ہوتے ہیں، اس کی رحمت ہر چیز کو اپنی وسعت کے سائے میں لیے ہوئے ہے اور وہ سب پر اپنی نعمت سے احسان کرتا ہے۔ انتقام لینے میں اسے جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، وہ مستحق لوگوں کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور دلوں کے راز سے آگاہ ہے، چھپائی ہوئی چیزیں اس پر مخفی نہیں اور خفیہ معاملات اس پر مشتبہ نہیں بلکہ آشکار ہیں، ہر شے پر اس کا احاطہ ہے اور ہر چیز پر اسے غلبہ حاصل ہے، اس کی قدرت ہر شے پر جاری و ساری ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے، کوئی چیز اس کی مثل نہیں، وہ ہر چیز کا خالق اور موجد ہے، اور اس وقت سے ہے جب کوئی چیز موجود نہ تھی، وہ اپنے عدل کے ساتھ دائم قائم ہے اور اس عزت و حکمت والے کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی شان اس سے بالا تر ہے کہ بینائیاں اس کا ادراک کر سکیں، وہ بینائیوں کا ادراک کرتا ہے، وہ باریکیوں کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز سے آگاہ ہے، اس کی ذات وہ ہے کہ کوئی شخص مشاہدہ کر کے بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیسا ہے، اس لیے کہ خدا کسی بھی عنوان سے کسی چیز سے شباہت نہیں رکھتا، اس لیے کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا، اور نہ یہ کوئی جان سکتا ہے کہ وہ کیا ہے، از روئے ظاہر یا از روئے باطن، سوائے ان حقائق کے جنہیں خود اس نے دلیل معرفت قرار دیا ہے۔ اس کے بعد جناب رسالت مآب نے کائنات کی تدبیر کے سلسلے میں اعلان فرمایا، اشہد انہ اللہ الذی ملأ الدہر قدسہ والذی یغشی الابد نورہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے قدوسیت سے تمام عالم معمور ہے اور اس کا نور ابدیت کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، اس کا حکم بغیر کسی مشورے دینے والے کے مشورے کے نفاذ پاتا ہے، امر تقدیر میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی تدبیر میں تفاوت و اختلاف نہیں، ہر چیز جو اس نے پیدا کی اس کی صورت گری کسی نمونے کے بغیر کی، اس نے جس چیز کو خلق کیا بغیر کسی کی مدد کے خلق کیا اور اسے نہ کوئی اہتمام کرنا پڑا، نہ کسی ساز و سامان کی احتیاج ہوئی، اس نے جس چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا وہ ہو گئی اور جس چیز کو پیدا کیا اس نے نمود حاصل کر لی، وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی صنعت میں کامل اور بہترین صانع ہے، ایسا عادل کہ اس کی ذات سے کبھی ظلم صادر نہیں ہوتا، وہ ایسی بزرگی والا ہے کہ تمام امور کی بازگشت اسی کی طرف ہے اور اسی کی طرف ہوگی، میں گواہی دیتا ہوں کہ ہر چیز اس کی قدرت کے آگے پست ہے، ہر شے اس کی ہیبت کے مقابل سرنگو ہے اور فرما بردار ہے، وہ مالک حقیقی ہے، مالکوں کا مالک، افلاک کا حاکم اور کار فرما، شمس و قمر سے خدمت لینے والا،
ان میں سے ہر ایک معین وقت کے لیے گردش میں ہے۔ وہ رات کو دن پر غالب کر دیتا ہے اور دن کو رات پر غلبہ دیتا ہے، اس طرح کہ وہ دن اور رات دونوں ایک دوسرے کے پیچھے برابر گردش میں ہیں۔ وہ ہر کینہ ور جابر کا سر توڑ دینے والا ہے اور ہر سرکش شیطان کا ہلاک کرنے والا ہے۔ نہ اس کا کوئی مد مقابل اور حریف ہے اور نہ کوئی ہمسر اور شریک ہے۔ وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا۔ وہ معبود یکتا ہے اور پروردگار بزرگ و برتر ہے۔ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے فوراً کر دکھاتا ہے۔ وہ جانتا ہے اور ایک بات جانتا ہے، مارتا ہے اور جلاتا ہے، فقیر بناتا ہے، غنی بناتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی قریب کرتا ہے اور وہی دور رکھتا ہے، وہی محروم کرتا ہے اور وہی نوازتا ہے۔ ہر طرح کا اختیار اسی کو ہے، حمد اسی کے لیے ہے، خیر و سعادت اسی کے اختیار میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں۔ اس عزیز و غفار کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ دعا کا قبول کرنے والا اور عطاؤں پر عطائیں کرنے والا ہے۔ وہ ہر ایک کی سانسوں کا شمار جانتا ہے۔ وہ جن و انس کا پروردگار ہے۔ اس کے لیے کوئی بات مشکل نہیں، فریاد کرنے والوں کی فریاد اس کو پریشان نہیں کرتی، اور گریہ ازاری کرنے والوں کی گریہ ازاری سے وہ تنگ اور عاجز نہیں آتا۔ وہ نیک بندوں کو ہر برائی سے بچانے والا اور ہر فلاح پانے والوں کو توفیق عطا کرنے والا ہے، اور مالک و آقا ہے، مومنین کا اور تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد خدا کے شکر کے سلسلے میں حضور اکرم نے آگاہ کیا، اور اس طرح سے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کا حق ہے ہر اس فرد پر جسے اس نے خلق فرمایا، اس کا شکر ادا کرے، شکر گزار رہے، اور اس کی حمد کرے، خوشحالی میں، بدحالی میں، راحت میں، اسرت میں۔ میرا ایمان ہے اس پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ میں اس کے امر اور حکم کو سنتا ہوں اور اس کا مطیع و فرما بردار ہوں، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کے بجا لانے کے لیے حاضر و آمادہ ہوں، اور دل سے اس کا فیصلہ ماننے پر مستعد ہوں۔ اس کے اطاعت کی خاطر اور اس کے عقوبت سے خوف زدہ ہوں، اس لیے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے انتقام سے پناہ نہیں، اور اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں کہ اس کی طرف سے کوئی ظلم ہوگا یا زیادتی ہوگی۔ میں اپنے نفس کی طرف سے اس کے لیے اقرار کرتا ہوں کہ میں اس کا بندہ ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ رب ہے، اور جو کچھ اس نے میری طرف وحی فرمائی ہے اسے پہنچاتا ہوں، اس احساس کے ساتھ کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر ایسی بلا نازل ہوگی جسے مجھ سے کوئی دفع نہ کر سکے گا، کیسا ہی بڑا تدبیر والا کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے اپنے رسالت کی تبلیغ اور لوگوں تک پہنچا دینے کے سلسلے میں ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا ہو لأنہ قد اعلمنی انی ان لم ابلغ ما انزل الی یا انزل الی فی حق علی فما بلغت رسالتہ۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ جو حکم اس وقت مجھ پر نازل کیا گیا ہے علی ابن ابی طالب کے حق میں، اگر میں اسے نہ پہنچاؤں تو گویا میں نے اس کی رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ اس خداوند بزرگ برتر نے اس بات کی ضمانت فرمائی ہے وہ مجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور اللہ کی ذات کافی اور کریم ہے۔ اس نے مجھے یہ وحی فرمائی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اے رسول جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے علی کے بارے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو گویا تم نے رسالت ہی نہ پہنچائی، اور اللہ لوگوں کے شر سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ ایھا الناس، جو کچھ اس نے نازل فرمایا میں نے اس کے پہنچانے میں کوتاہی نہیں کی، اور اب اس آیت کی شان نزول بھی تمہارے لیے واضح طور پر بیان کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس 3 مرتبہ آئے اور یہ حکم لائے۔ کیا حکم لائے؟ کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان اقوم فی ھذا المشہد فاعلم کل ابیض واسود ان علی ابن ابی طالب اخی ووصی وخلیفتی علی امتی والامام من بعدی۔ سلام کے ساتھ میرے رب کی طرف سے جو خود سلام ہے اور سلامی کا مبدأ ہے کہ میں اس مقام پر کھڑے ہو کر ہر گورے اور کالے کو یہ اطلاع دوں کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، میرے وصی، میرے خلیفہ، میری امت میں اور میرے بعد امام ہیں، جن کی منزلت اور نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد تم سب کے ولی ہیں۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں ایک آیت مجھ پر نازل فرمائی ہے، یقیناً اور بے شک تمہارا ولی صرف اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور علی ابن ابی طالب نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ خداوند عز و جل کی خوشنودی انہیں ہر حال میں مد نظر رہتی ہے، اور میں نے جبریل سے خواہش کی کہ خداوند تعالی مجھے اس حکم کے تم لوگوں تک پہنچانے سے معاف رکھے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں متقین کی کمی ہے اور منافقین کی کثرت اور گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کا مکر و فریب اور اسلام کا مذاق اڑانے والوں کی سازشیں بروئے کار ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر خداوند عالم نے اس طرح فرمایا ہے، وہ اپنی زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا اور وہ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت بات ہے۔ اور یہ لوگ مجھے بارہا اذیتیں پہنچا چکے ہیں، یہاں تک کہ میرا نام رکھا اور کہا کہ وہ تو بس سنتے ہی رہتے ہیں، اور یہ سمجھ لیا کہ میں ایسا ہی ہوں، اس وجہ سے کہ میں علی کو اپنے پاس زیادہ رکھتا ہوں اور ان کی طرف توجہ زیادہ کرتا ہوں، اور وہ بھی میری اطاعت و فرما برداری میں رہتے ہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مجھ پر یہ آیت نازل کی، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بس سنتے ہی رہتے ہیں۔ تم ان لوگوں کے جواب میں جو تم کو ایسا سمجھتے ہیں یہ کہہ دو اے رسول کہ تمہارا سننا ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر میں یہ چاہوں کہ ان کے نام بتلاؤں تو بتلا سکتا ہوں، اور اگر یہ چاہوں کہ ان کی طرف اشارہ کروں تو اشارہ کر سکتا ہوں، اور اگر یہ چاہوں کہ ان کا پتہ بتاؤں تو پتہ بتا سکتا ہوں، لیکن واللہ میں نے ان کے تمام معاملات میں کریمانہ اخلاق کا برتاؤ کیا ہے۔ یہ وہ فقرے تھے جو خطبہ غدیر میں تھے، اور حضور اکرم نے واضح طور سے بیان فرمایا کہ دیکھو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تمہارا ولی، خلیفہ و جانشین حکم خدا سے معین کر دے رہا ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم